السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک میں۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس میں کتاب الصلاۃ کا چیپٹر چل رہا ہے، اور کتاب الصلاۃ کے جو چیپٹر ہے اس میں آگے سب چیپٹر جو ہے وہ ہے نماز میں بھول جانے کا بیان، اور اس سے متعلقہ جو احادیث ہیں وہ 1014 نمبر حدیث سے شروع ہو رہی ہے۔ 1000 حدیث نمبر 1014۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی صورت تردد پائے تو وہ بیٹھنے کی حالت ہی میں 2 سجدے کر لے۔ حدیث نمبر 1015۔ عطا بن یسار ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو وہ شک دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہیں تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، اور اگر اس نے یہ رکعت 4 مکمل کرنے کے لیے پڑھی ہیں تو پھر وہ 2 سجدے شیطان کی تذلیل کے لیے ہوں گے۔ مسلم امام مالک نے عطا سے مرسل روایت کیا، اور ان کی روایت میں ہے، اس نے ان 2 سجدوں سے اس کو جفت بنا دیا۔ حدیث نمبر 1016۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر 5 رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے، اور ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم جیسا انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے ہی میں بھول جاتا ہوں، بس جب کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک گزرے تو وہ درست بات تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے، اور اس بنیاد پر نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے۔ حدیث نمبر 1017۔ ابن سیرین ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ ابن سیرین نے فرمایا، ابو ہریرہ نے اس کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں اسے بھول گیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر مسجد میں رکھی ہوئی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، گویا آپ غصے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بایاں پر رکھا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، اور اپنا دایاں رخسار بایاں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیا، اور جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے باہر چلے گئے۔ باقی صحابہ نے کہا، کیا نماز کم کر دی گئی؟ صحابہ کرام بھی ابو بکر و عمر میں موجود تھے، لیکن وہ بھی آپ سے بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ صحابہ میں سے ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے اور اس سے ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، کیا ایسے ہی ہے جیسے ذوالیدین کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جو نماز چھوڑی تھی وہ پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور اللہ کو اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی مثل یا ان سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ چنانچہ انہوں نے تلامذہ نے ابن سیرین سے پوچھا، پھر آپ نے سلام پھیرا؟ وہ بیان کرتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ عمران بن حسین نے فرمایا، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ بخاری، مسلم اور الفاظ حدیث بخاری کے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ذالک لمن یکن کہا، یہ سب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے ذوالیدین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان میں یعنی نہ میں بھولا ہوں نہ نماز قصر کی گئی، ایسے کچھ تو ہوا ہے۔ حدیث نمبر 1018۔ عبداللہ بن بحینہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی تو آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور تشہد میں نہ بیٹھے، تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو صحابہ نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1019۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تو آپ بھول گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھی، پھر سلام پھیرا۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 1020۔ مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے، اگر مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر نہ بیٹھے اور سہو کے 2 سجدے کر
لے۔ حدیث نمبر 1021۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی اور 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو خرباق نامی شخص جس کے ہاتھ لمبے تھے آپ کے گھر کے راستے میں کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول۔ پھر اس نے آپ سے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دینے کے متعلق ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ کر فرمایا، کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت اور پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 1022۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص نماز پڑھے اور اسے نماز میں کمی کا شک ہو تو وہ نماز پڑھے حتیٰ کہ اسے زیادتی کا شک ہو جائے۔ کتاب الصلاۃ میں باب ہے سجود القرآن، سجدہ تلاوت کا بیان، کہ تلاوت کے دوران جو سجدے کیے جاتے ہیں ان کا بیان ہے۔ 1023 حدیث نمبر ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کیا تو مسلمانوں، مشرکوں اور جن و انس نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ حدیث نمبر 1024۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سورۃ الانشقاق اور سورۃ العلق کی تلاوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ حدیث نمبر 1025۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے جبکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سجدہ فرماتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، پس ہم اکٹھے ہو جاتے حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدہ کرنے کے لیے پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی۔ حدیث نمبر 1026۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔ حدیث نمبر 1027۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ سورہ صاد کا سجدہ تقییدی سجدوں میں سے نہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک حدیث نمبر 1028۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، میں نے ابن عباس سے دریافت کیا، کیا میں سورہ صاد کی تلاوت پر سجدہ کروں؟ انہوں نے یہ تلاوت فرمائی، اور ان کے اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام، بس آپ ان کی راہ کی اقتداء کریں۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں جنہیں ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1029۔ عمرو بن عاص نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کے 15 سجدے پڑھائے، ان میں سے 3 مفصل صورتوں میں ہیں جبکہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ حدیث نمبر 1030۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سورہ حج کی فضیلت عطا فرمائی گئی، کس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہیں کرتا اسے ان 2 آیتوں کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ابو داؤد، ترمذی اور انہوں نے فرمایا، اس حدیث کی اسناد قوی نہیں، اور مصحابی میں بھی وہ شخص اس صورت کی تلاوت نہ کرے جیسا کہ شرح سنہ میں ہے۔ حدیث نمبر 1031۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر میں سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو رکوع کیا، صحابہ کرام نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ تلاوت فرمائی۔ حدیث نمبر 1032۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے، بس جب آپ آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1033۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال آیت سجدہ تلاوت فرمائی تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا، ان میں سے بعض سواری پر تھے اور ان میں سے بعض نے زمین پر سجدہ کیا، حتیٰ کہ سوار اپنے ہاتھ پر سجدہ کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 1034۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل صورتوں میں سجدہ نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 1035۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت و طاقت سے کان اور آنکھیں بنائی۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1036۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، پس میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے سجدہ کیا۔ میں نے اسے یہ پڑھتے ہوئے سنا، اے اللہ، میرے لیے اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ لے، اس کے ذریعے میرے گناہ معاف فرما، اسے اپنے ہاں ذخیرہ بنا اور اسے مجھ سے قبول فرما جیسا تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ ابن عباس نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا، میں نے آپ کو وہی دعا کرتے ہوئے سنا جو
آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے متعلق بتائی تھی۔ ترمذی، ابن ماجہ، لیکن انہوں نے اس کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1037 ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تو آپ نے جو آپ کے ساتھ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک بوڑھے قریشی نے کنکریوں یا مٹی کی مٹھی بھری اور اسے اپنی پیشانی تک لایا اور کہنے لگا میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ بخاری و مسلم، امام بخاری نے ایک روایت میں یہ اضافہ نقل کیا کہ وہ امیہ بن خلف تھا۔ حدیث نمبر 1038 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سعد کی تلاوت پر سجدہ کیا اور فرمایا داؤد علیہ السلام نے توبہ کے لیے سجدہ کیا جبکہ ہم بطور شکر سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1039 اور یہ ہے نماز کے ممنوع اوقات کا بیان کہ نماز کن کن اوقات میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1039 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے، اور سورج کے طلوع و غروب کے اوقات کو اپنی نماز کے لیے متعین نہ کرو کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1040 عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا کہ وہ بلند ہو جائے، نصف النہار کے وقت حتیٰ کہ وہ زوال کی طرف جھک جائے، جب وہ غروب کے لیے جھک جائے حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے، ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1041 ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز پڑھنا درست نہیں۔ حدیث نمبر 1042 عمر بن ابسہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی مدینہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ مجھے نماز کے اوقات کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر پڑھ اور پھر سورج کی اچھی طرح طلوع ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے سر کے 2 کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نفل نماز پڑھ کیونکہ نماز پڑھتے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس کے سر پر آ جائے، تو پھر نماز نہ پڑھ کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ پس جب سایہ ظاہر ہونے لگے تو نماز پڑھ کیونکہ نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ تو نماز عصر پڑھ لیں، پھر نماز نہ پڑھ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے کیونکہ وہ شیطان کے سر کے دونوں کناروں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی وضو کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا وضو کا پانی قریب کر کے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے تو اس کے چہرے، اس کے منہ اور اس کے ناک کے بانسوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے چہرے اور داڑھی کے اطراف کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر کونیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر ٹکنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پھر پانی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں سمیت تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شان بیان کرتا ہے جس کا وہ اہل ہے، وہ اپنے دل کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے تو پھر وہ نماز کے بعد اس روز کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ حدیث نمبر 1043 قریب سے روایت ہے کہ ابن عباس، مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اظہر نے انہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا انہیں اسلام عرض کرنا اور پھر ان سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس گیا اور انہیں جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا تھا وہ میں ان تک پہنچا دیا تو انہوں نے فرمایا ام سلمہ سے دریافت کرو۔ پس میں ان کے پاس واپس چلا آیا تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس بھیج دیا تو ام سلمہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے منع فرماتے ہوئے سنا، پھر میں نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر آپ تشریف لائے تو میں نے لونڈی کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا آپ سے عرض کرنا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے جبکہ میں نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امیہ کی بیٹی تم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے متعلق پوچھا ہے۔ وہ ایسے ہوا کہ عبدالقیب ایس کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں مجھے مشغول رکھا، پس یہ وہ 2 رکعتیں ہیں۔ حدیث نمبر 1044 محمد بن ابراہیم قیس بن عمرو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر 2 رکعت ہے، 2 رکعت۔ اس آدمی نے عرض کیا میں نے ان سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی، میں نے انہیں اب پڑھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور انہوں نے فرمایا اس حدیث کی سند متصل نہیں، کیونکہ محمد بن ابراہیم نے قیس بن عمرو سے نہیں۔ حدیث نمبر 1045 جبیر بن محتم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد المناف دن یا رات کے کسی بھی وقت بیت اللہ کا طواف کرنے اور اس میں نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہ کرنا۔ حدیث نمبر 1046 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے سوا نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے۔ حدیث نمبر 1047 ابو خلیل ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سوا نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا نامناسب فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ سورج ڈھل جاتا اور فرمایا جمعہ کے دن کے سوا جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ ابو داؤد اور انہوں نے فرمایا ابو خلیل کی ابو قتادہ سے ملاقات ثابت نہیں۔ حدیث نمبر 1048 عبداللہ صنعابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ شیطان کے سینگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بس جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو اس سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ برابر نصف النہار پر ہو جاتا ہے تو اس سے آ ملتے ہیں، بس جب وہ ڈھل جاتا ہے تو پھر الگ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آ ملتے ہیں، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 1049 ابو بصرہ غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مخمس پر ہمیں نماز عصر پڑھائی تو فرمایا یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، پس جو شخص اس کی حفاظت کرے گا اسے اس کا دگنا اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد طلوع شاہد تلقونی نماز نہیں، اور شاہد سے ستارے مراد ہیں۔ حدیث نمبر 1050 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک تم عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہو، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی عصر کے بعد 2 رکعتوں سے منع فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 1051 ابو ذر نے کعبہ کی سیڑھی پر چڑھ کر فرمایا جو مجھے پہچانتے ہیں تو بس وہ مجھے پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں جندب ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مکہ کے سوا 3 مرتبہ فرمایا نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز پڑھنا درست نہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔